2013 کے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی پاکستان کے ایک صوبے میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے تباہ صوبہ تھا اور پاکستان کا چھوٹا صوبہ ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ فنڈز بھی محدود تھا۔ اس محدود فنڈ سے کے پی کے لوگوں کو علاج کی فری سہولیات میسر کرنا ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے صحت کارڈ کے نام سے یہ اسکیم لانچ کر دی اور لوگوں کو 5 سے 6 لاکھ تک فری علاج کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں کروانے کا پیکج دے دیا۔ جن لوگوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا وہ لوگ پی ٹی آئی حکومت کے گن گانے لگے، اور پی ٹی آئی حکومت بھی محدود وسائل کے باوجود یہ ہیلتھ کارڈ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ 2018 میں جب نئے الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نہ صرف پورے پاکستان سے جیتی بلکہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ تھا جہاں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا اور اس کی فتح کی وجہ ہیلتھ کارڈ کو قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی نے فیڈرل میں آنے کے بعد ہیلتھ کارڈ کو پورے پاکستان میں لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی اسکیم ہے جس کی مثال دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صحت کارڈ پلس اسکیم کو مزید بہتر بنانے اور عوام کو علاج معالجے کی زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک اور اہم اقدام کے طور پر لیور اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کو شامل کرنے کے علاوہ ضم شدہ اضلاع کے عوام کے لیے صحت کارڈ پلس اسکیم کا پیکج 6 لاکھ سے فی خاندان سالانہ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے سالانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صحت کارڈ پلس اسکیم میں خصوصی ٹاپ اپ پروگرام بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سرکاری ملازمین اور عوام کو خصوصی پیکج دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت پروگرام اسکیم سے منسلک ہسپتالوں کو بروقت ادائیگیوں پر اتفاق کیا گیا، جبکہ اسکیم کی مؤثر نگرانی کے لیے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان فیصلوں پر ٹائم لائنز کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے ضروری اقدام اٹھائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ بیماریوں کو اسکیم میں شامل کیا جائے گا اور اسکیم کو مفت علاج معالجے کا ایک جامع پیکج بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا حتمی مقصد ہے، جس کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جہاں تک صحت کارڈ پلس اسکیم کا دائرہ وسیع کرنے اور صوبے کے عوام کے ساتھ ساتھ ضم اضلاع تک اس کو بڑھانے کا تعلق ہے، یقیناً یہ ایک خوش آئند اقدام ہے، جبکہ اس کے لیے رقم 6 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے فی خاندان سالانہ کرنے پر اظہار اطمینان کرنے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح جن بیماریوں پر زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، ان بیماریوں کو بھی صحت اسکیم کے دائرے میں لانے سے عوام کو مزید سہولیات مہیا ہوں گی۔ اس ضمن میں لیور اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت بھی ضرورت مند مریضوں کو حاصل ہو سکے گی۔ تاہم اصل مسئلہ علاج معالجے پر اٹھنے والے اخراجات کی بروقت ادائیگی کا ہے، جس کے حوالے سے اب تک بعض ہسپتالوں سے ملنے والی شکایات ہیں کہ ان کو ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے عوام مریضوں کو توجہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے اب جو صحت کارڈ پلس اسکیم سے منسلک ہسپتالوں کو بروقت ادائیگیوں پر اتفاق کیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے صورتحال میں مثبت تبدیلی واقع ہو سکے گی اور جن ہاسپٹلز کی ادائیگیاں رکی ہوئی ہیں تو ان کو فی الفور ادائیگی کے احکامات دے کر صحت اسکیم کو کامیاب بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ اس ضمن میں تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور امید ہے کہ تھرڈ پارٹی تمام صورتحال کا جائزہ لے کر اسکیم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی
اور جہاں کہیں کوئی خامی نظر آئے گی اسے دور کرنے سے متعلقہ اداروں کو اسے دور کرنے کے لیے ضروری تجاویز دے گی۔